18 مارچ 1919 میں ریولٹ ایکٹ پاس کیا گیا۔ یہ تحریک جب بہت زیادہ زور پکڑ گئی تو پنجاب میں جو ہے گورنمنٹ نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ امرتسر شہر میں ایک جگہ جلیاں والا باغ، وہاں پہ وہ رکھا گیا۔ وہاں پہ فوج کو داخل کر کے اوپن فائر کا آرڈر کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کوئی بھی احتجاجی مظاہروں میں جو ریاستی تشدد کیا جاتا ہے تو اس کو جلیاں والا باغ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا 1919 میں، اس کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ اصل میں جلیاں والا باغ جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ اصل میں تھا کیا۔ تو اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا کہ اصل میں یہ انسیڈنٹ کیا تھا۔ جلیاں والا باغ کے انسیڈنٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی ہسٹری کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ 1914 سے 1918 تک جو ہے ورلڈ وار چل رہی تھی، جس میں برطانیہ کا بہت میجر رول تھا۔ تو برطانیہ کی جو بھی کالونیز تھیں جہاں پہ برطانیہ کی حکومت تھی اور برطانیہ کا جہاں جہاں پہ کنٹرول تھا، ان ساری جگہوں پہ پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے برطانیہ نے جو ہے وہ کوئی قانون بنائے ہوئے تھے ہر جگہ پہ، تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی مظاہرے نہ ہوں، تاکہ وہاں پہ جو ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ احتجاج وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کا فل فوکس جو ہے وہ ورلڈ وار کی طرف تھا۔ اب جو سب کانٹیننٹ کا ریجن تھا، جو انڈو پاک کا ریجن تھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ 1915 بنایا گیا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے پروٹیسٹ اور مظاہروں وغیرہ کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا تھا کہ کسی قسم کا جو ہے کوئی عوامی رد عمل نہ سامنے آئے، یا کسی قسم کا جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ جو تھا، اب یہ اس کا ٹائم پیریڈ صرف ورلڈ وار کے لیے تھا۔ ورلڈ وار جب اینڈ ہو رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ جو ہے یہ ختم ہو جانا تھا۔ اب اس کے ختم ہو جانے کے بعد جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کو جو ہے یہ خدشہ تھا، ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ ختم ہونے کے بعد یہاں پہ کسی قسم کا مظاہرے وغیرہ یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی لا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 18 مارچ 1919 میں ریولٹ ایکٹ پاس کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں کسی بھی قسم کے مظاہروں کو روکنا، کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ ہو اس کو روکنا۔ تو اس میں جو ریاست تھی اور پولیس، اس کو بہت زیادہ ناجائز اختیارات دیے گئے تھے، جیسے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر سکتے تھے، کسی بھی کے گھر انٹر ہو سکتے تھے بغیر وارنٹ کے، تلاشی لے سکتے تھے، کسی کو جو ہے وہ گرفتار کر کے تو وہ نامعلوم جگہ پہ اس کو رکھ سکتے تھے۔ تو اس طرح کے اس میں جو ہے بہت سارے جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جو ہیں وہ لا اس میں کافی سارے شامل کیے گئے تھے۔ اس لا کو پاس کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ورلڈ وار جب اینڈ ہو رہی تھی تو اس وقت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھی ہو رہا تھا، اور بر صغیر میں خلافت موومنٹ جو ہے یہ بھی زور پکڑ رہی تھی۔ تو اس کو دبانے کے لیے بھی یہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کے تاکہ سیاسی مظاہرے نہ ہوں اور آزادی کی تحریک جو ہیں ان کو دبانے کے لیے جو ہے یہ پاس کیا گیا تھا۔ تو چونکہ یہ اب ہیومن رائٹس کی میجر اس میں وائلیشنز تھیں، اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ جو فنڈامنٹل رائٹس تھے اس کو وائلیٹ کیا گیا تھا، تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا، اور اس میں خلافت موومنٹ جو ہے وہ بھی زور پکڑنا شروع ہوئی، اور گاندھی نے 6 اپریل 1919 کو ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس سے پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اب یہ مظاہرے شروع میں تو پورا من تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے خلافت موومنٹ جو ہے وہ بھی زور پکڑ رہی تھی، اور ایک طرف یہ مظاہرے تھے۔ ان مظاہروں میں ہندو، مسلمان، سکھ سبھی شامل تھے، اور اسی دوران جو ہے یہ ریولٹ ایکٹ کے مخالفت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اور کافی سارے جو تحریک آزادی کے لیڈر تھے انہوں نے انڈین کونسل سے بھی استعفے دے دیے۔
یہ جو ریولٹ ایکٹ تھا اس کو کالا قانون کا بھی نام دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر اس طرح کی شکیں تھیں جو فنڈامنٹل رائٹس اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہے اس کے بھی اگینسٹ تھیں۔ تو یہ تحریک جب بہت زیادہ زور پکڑ گئی تو پنجاب میں جو ہے گورنمنٹ نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس تحریک کے کچھ اہم لیڈر تھے جو لیڈ کر رہے تھے ان کو گورنمنٹ نے مذاکرات کے لیے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے سے بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ تو کچھ لیڈر جو ہیں گورنمنٹ کے پاس جب مذاکرات کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پہ شفٹ کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ تحریک جو ہے یہ بہت زیادہ زور پکڑ گئی۔ اب وہ جن لیڈران کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو جو ہیں یہ میجر نام تھے جن کو انہوں نے گرفتار کیا اور نامعلوم جگہ پہ شفٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو تحریک آزادی کے لیڈر جن کو گرفتار کیا گیا ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک پروٹیسٹ کال کیا گیا، جو کہ امرتسر شہر میں ایک جگہ جلیاں والا باغ، وہاں پہ وہ رکھا گیا۔ اب یہ باغ کی اگر لوکیشن دیکھی جائے تو یہ بہت زیادہ کنجسٹڈ جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، بہت زیادہ گنجان آباد جگہ پہ، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ جو انٹرنس کے راستے ہیں یہ بھی بہت زیادہ نیرو ہے۔ وہاں پہ گورنمنٹ کی مشینری وغیرہ نہیں جا سکتی، ٹینکس وغیرہ جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے، لیکن پیدل اس میں جایا جا سکتا ہے۔ اب وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے جمع ہوئے، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جس دن جو ہے پروٹیسٹ کال کیا گیا تو اس دن سکھوں کا جو تہوار ہے بیساکھی، تو اس کا دن تھا۔ تو اب اس میں ہوا یہ کہ وہاں پہ جب پروٹیسٹ بیٹھا ہوا تھا تو اور وہ پرامن احتجاج تھا، تو جو برٹش آرمی تھی اس کے افسران جو ہیں وہاں پہ انہوں نے آرڈر کیا، وہاں پہ فوج کو داخل کر کے اوپن فائر کا آرڈر کر دیا گیا، اور وہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ 1500 سے 2000 لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے تھے، اور ایک بلیک ڈے کے نام سے اس انسیڈنٹ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک ہنٹر کمیشن بنایا گیا۔ ہنٹر کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ 1920 میں آئی، اور اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے جنرل ڈائر کو اس کا گلٹی قرار دیا۔ جنرل ڈائر کا پورا نام جنرل ریگنل ڈائر ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ اوپن فائر کیا گیا تھا اور نہتے لوگ ہیں ان کو مارا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں جنرل ڈائر کو گلٹی قرار دیا گیا تھا اور ان کو سروس سے برخاست کرنے کا آرڈر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ڈائر نے اپنی سروس سے استعفیٰ دیا تھا اور یہ برطانیہ واپس چلے گئے تھے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد ان کو ویلکم کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرنس ولیم اور پرنسس کیٹ جب انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو ادھر کے لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو جلیاں والا باغ میں حادثہ ہوا ہم آج تک وہ نہیں بھولے۔